الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن والاه. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال سبحانه عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق حبيبه المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ توبہ کی آیت 103، سورہ توبہ آیت 31، سورۃ توبہ آیت 18 اور سورۃ آل عمران آیت 180۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث دوران خطبہ میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دین کی قدر، سمجھ، فہم اور عمل اور دعوت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ دین اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پر قائم ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ ہمارے ان علاقوں میں چونکہ رجب کے اندر لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اصولی طور پر تو زکوٰۃ کا کوئی مہینہ متعین نہیں ہے۔ جس وقت کوئی شخص صاحب نصاب ہو جائے، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کی قیمت،
7.5 تولے سونا یا اس کے برابر کی قیمت، اور اگر مجموعی طور پر کچھ چیزیں ہیں تو پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ اس نصاب کا اگر کوئی شخص مالک ہو جائے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جس دن وہ مالک بنا ہے اس کا سال شروع ہو جاتا ہے۔ 1 سال کے بعد وہی دن جب آئے گا، اگر وہ صاحب نصاب ہوا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، خواہ محرم کا مہینہ ہو، سفر کا ہو، رجب کا ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، کوئی بھی مہینہ ہو۔ اس کا کوئی وقت ایسا متعین نہیں ہے کہ جی یہ مہینہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ خیر، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اب زکوٰۃ کے 4 معنی سمجھ لیں تو آپ کو زکوٰۃ کا مقصد اور مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ زکوٰۃ کا پہلا معنی ہے پاکیزگی۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ یہاں زکوٰۃ کا لفظ ہے پاک کرنے کے معنی میں۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے صلاحیت، استعداد۔ سورہ کہف کی آیت 81 پڑھیے، فَأَرَادَ رَبُّكَ فَأَرَدْنَاهُ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ یہاں جو زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ صلاحیت، استعداد کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ایسا بہترین بدلے میں بیٹا عطا فرمائیں گے جو صلاحیت اور استعداد میں اور رشتہ داری میں اور رشتہ داری کے پاس رکھنے میں بہت بہتر ہوگا۔ زکوٰۃ کا تیسرا معنی ہے برکت، افزائش، نشو و نما، بڑھنا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ آیت 103۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں نشو و نما ہوتی ہے، اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا چوتھا معنی ہے تعریف، مدح۔ قرآن مجید کہتا ہے سورہ نجم کی آیت 32 میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنی تعریف نہ کرو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکی نہ بیان کرو، اپنی مدح اور تعریف نہ کرو، اس لیے کہ وہ خلاق عالم علیم بذات الصدور، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ اسے خوب جانتا ہے جس کے دل میں تقوی ہے اور اللہ کا خوف ہے۔ اگر آپ نے ان 4 معنوں پہ غور کیا ہو، پاکیزگی، صلاحیت، استعداد، برکت، نشو و نما، مدح اور تعریف، تو زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے ادا کرنے سے جہاں مال کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، مال پاک اور صاف ہوتا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں مجمع الزوائد کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشکی اور سمندر میں جو مال ہلاک ہوتا ہے اس کی وجہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا گیا، اللہ نے وہ حق جو بندوں کا مقرر کیا وہ ادا نہیں کیا گیا، چنانچہ سمندروں میں بھی اموال ہلاک ہوتے ہیں۔ اب انسان کہتا ہے سمندر میں مال کے ہلاک ہونے کا کیا مطلب؟ آپ حضرات جانتے ہیں آج کے زمانے میں کہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت، 70% تجارت وہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو سمندروں میں جو مال ہلاک ہوتا ہے یا خشکی میں،
اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا ہے۔ جہاں مال پاکیزہ ہوتا ہے وہاں مال کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہاں مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، وہاں مال بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا مٹاتا ختم کرتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ ہمیں بظاہر نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، صدقہ دیں گے، ہمارا مال کم ہوگا۔ کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، اگر وہ 2,500 روپے اس میں زکوٰۃ ادا کرے تو وہ کہے گا کہ جی 97,500 روپے رہ گئے، میرا تو مال کم ہو گیا۔ اس کے بدلے میں نظر دیکھتی ہے، اور انسان کو نظر یہ آتا ہے کہ سود پہ جب وہ مال دے تو سال کے بعد اگر 1,00,000 دیے تو 1,10,000 روپے واپس آتے ہیں، پیسہ بڑھتا ہے۔ شریعت ذہن بناتی ہے نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود پہ دیتے ہو تاکہ تمہیں زیادہ اس سے حاصل ہو، اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ ہاں ادھر ویربی الصدقات، وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، ہاں جس نے زکوٰۃ ادا کی، جس نے صدقہ ادا کیا، وہ حقیقت میں اپنے مال کو بڑھانے والا ہے، اور اس کے مال کو بڑھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وہاں برکت پیدا ہوتی ہے مال میں، وہاں مال بڑھتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، آپ ان لوگوں کے اموال سے صدقہ لیں، زکوٰۃ لیں، صدقات واجبہ وصول کریں۔ کیوں؟ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یہ صدقہ ان کے جسم کو، ان کے بدن کو بھی پاک کرے گا۔ بدن کے اندر سب سے بہترین عضو، رئیس الاعضاء انسان کا دل ہوتا ہے۔ اس صدقے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان کا دل پاک ہوگا۔ اور دوسری طرف وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، آپ انہیں پاک کر دیجئے، اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی بنیاد پر ان کا مال پاک صاف ہو جائے گا، اور جہاں مال پاک ہوگا بڑھے گا، وہاں پہ اللہ کے ہاں بھی اللہ کی مخلوقات ایسے بندے کی تعریف کریں گی، کتنا خوبصورت بندہ ہے، کتنا پاکیزہ بندہ ہے، کتنا اللہ کا محبوب بندہ ہے، جس نے اپنا محبوب اور مشقت سے کمایا ہوا مال دن رات محنت کر کے اس نے جمع کیا، اور صرف جمع کر کے اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کے حکم پہ دے دیا۔ ہم کیوں اس بات کو وبال سمجھتے ہیں، کیوں بوجھ سمجھتے ہیں؟ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ میں کیسے دوں گا؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں، یک مشت ادائیگی مشکل ہوتی ہے۔ 2.5 لاکھ کی آپ کو ادائیگی نظر آ رہی ہے، 97.5 لاکھ جو آپ کے پاس محفوظ ہے وہ نہیں نظر آتا۔ 2.5 لاکھ تو تب ہے جب آپ کے پاس کروڑ روپے ہوں۔ تو اگر کسی کے پاس ارب ہے، اسے یہ نظر آ رہا ہو کہ جی میری زکوٰۃ 2.5 کروڑ روپے بنتی ہے، 2.5 کروڑ روپے، تو جو کہا 97.5 کروڑ پر بھی تو نظر رکھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کسی بات کی حقیقت تب سمجھ میں آتی ہے جب اس کے فوائد اور نقصانات سامنے ہوں۔ ہر ذی شعور انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے فوائد بھی دیکھتا ہے، اس کے نقصانات بھی دیکھتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔
اور اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو قرآن مجید نے کہی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ کا قرآن آپ کو سچا مسلمان کہتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ایمان کا دعویٰ ہم سب کر رہے ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن جسے اللہ کا قرآن کہے اور اللہ فرمائے کہ یہ سچا مسلمان ہے، اس کے ایمان کی سچائی کی گواہی اللہ کا قرآن دے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کی ایمان کی صداقت کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من فعلہن فقد طعم طعم الایمان، تین کام جس آدمی نے کیے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ تین کام جس نے کیے، سب سے پہلا کام من عبد اللہ وحدہ انہ لا الہ الا اللہ، پہلا کام یہ ہے کہ بندگی صرف اللہ کی کرنے والا ہو۔ من عبد اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کی بندگی کرے اور اس بات کا زبان سے بھی اقرار کرے انہ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری بات وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ، اپنے مال کی زکاة ادا کرے۔ کیسے؟ بوجھ سمجھ کے نہیں، تیوری چڑھا کے نہیں، دل میں قدورت رکھ کے نہیں، طیبۃ بہا نفس رافدۃ علیہ کل عام، خوش دلی سے، دل کی فراخی سے، خوشی کے ساتھ اپنا مال جو اس کے اندر زکوٰۃ بنتی ہے اس کا حساب نکال کے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کو پورا کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ اور تیسری بات جو فرمائی کہ جو اللہ کے لیے دے تو کیسا دے، زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، وَلَا يُعْطِي الْحَرِمَ وَلَا الدَّرِنَ، وہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے حکم پر ایسی چیز نہ دے جس کا دانت ٹوٹا ہوا ہو، جس میں کوئی عیب ہو، جس میں کوئی خرابی ہو۔ اللہ کی قسم بسا اوقات دل ہل جاتا ہے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے بات کہنے کی، آ گئی ذہن میں، اللہ نے ڈال دی، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایسی چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو چیز اپنے استعمال کی نہیں ہوتی اور جس کو ہم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اس چیز کو ہم اٹھا کے پھر بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ طلبہ کے اوپر صرف کر دی جائے یا فقراء اور مساکین کو دے دی جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے نہ دو، لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، نہ دو، تمہیں کس نے کہا ہے؟ لیکن جب دینا چاہتے ہو تو کیسے دو؟ طیبۃ بہا نفسہ، خوش ہو کر دو، آپ کا دل بھی خوش ہو، آپ کے چہرے پہ خوشی کے اثرات ظاہر ہوں۔ کس کو دے رہے ہو آپ؟ اور عیب دار چیز، خراب چیز دیکھا یہ ہمارے استعمال کی نہیں، اب اٹھا کے بھیج دو کسی فقیر کے گھر، کسی بیچارے مستحق کے ہاں یا مدرسے میں۔ نہ کرو ایسا۔ ایسے آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تین کام کرے گا، جس میں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ دے گا تو خوشی سے دے گا اور اچھی چیز دے گا، بیکار اور ردی چیز نہیں، جس کے جسم پر کوئی خراش، کوئی خرابی جس کو لینے والا نہ ہو،
اسے نہیں دے گا فقد طعم طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ تب تو عرض کر رہا ہوں کہ صدقے سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے دل روشن ہوتا ہے، قلب طاہر اور پاکیزہ بنتا ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نور کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ شاید ہم بوجھ سمجھ کے دے رہے ہیں، یا شاید صحیح طریقے سے نہیں دے رہے، یا شاید ہم جو چیز ہماری ضرورت سے زائد ہے اس کو اٹھا کے دے رہے ہیں کہ اب کہاں سنبھالیں گے، پھینکنی ہے تو اس کو اٹھا کے اللہ کے راستے میں کیوں نہ دے دو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالی غم اور خوف دور کر دیں گے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جہاں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا وہاں اللہ تعالیٰ دل سے خوف اور غم دور کر دیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 277 ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز جہاں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف مال پاک ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت کے قریب ہو رہے ہیں، قدم قدم پہ اس دنیا میں بھی، اور دنیا سے جب آخرت کا سفر شروع ہوگا، قبر میں رکھا جائے گا اور پھر میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس پوری زندگی کے سفر میں جو آگے چل رہا ہے، نہ رکنے والا سفر ہے، اس دنیا اور آخرت کے اندر قرآن نے ہمیں کامیابی کی ضمانت دی ہے اس شخص کو جس نے زکوٰۃ ادا کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ اور جسے اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے، اس کی زندگی میں کبھی نقصان اور گھاٹا ہو سکتا ہے؟ جسے اللہ کہے کہ یہ کامیاب تاجر ہے، یہ کامیاب شخص ہے اور میں اسے کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں، اس آدمی کے مال میں کبھی نقصان ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اگلا فائدہ یہ ہے، اللہ نے جو ذمہ داری صاحب مال کے کندھوں پہ رکھی ہے، زکوٰۃ جب یہ ادا کرتا ہے، یہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا شخص کہلاتا ہے۔ اللہ اسے ان لوگوں میں لکھ دیتے ہیں جن لوگوں پہ اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی اور ذمہ داری کو ادا کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ادیت زکاۃ مالک فقد قضیت ما علیک، جب تم اپنے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہو، اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ نکال کے ادا کرتے ہو، اللہ نے جو حق تمہارے اوپر رکھا تھا وہ حق ادا کرنے والے ہو جاتے ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے اللہ کہے کہ اس نے حق ادا کر دیا۔ ہمارے معاملات دین میں بڑے آسان رکھے گئے۔ آپ دسترخوان پہ بیٹھے، آپ نے خوب اللہ کی نعمتیں کھائیں، خوب اللہ کا دیا ہوا رزق استعمال کیا، اور بدلے میں آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ، آپ نے جو کچھ کھایا آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ ورنہ آپ سوچئے تو صحیح، ایک ایک لقمے کا کوئی ہے جو حق ادا کر سکے، لیکن اللہ نے معاملہ آسان کر دیا کہ کوئی بات نہیں، کھا کے جب بسم اللہ سے شروع کرو اور کھا کے اتنا کہہ دو الحمدللہ، میں پھر بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ کروں گا کہ تم نے اس رزق کا جو میرا دیا ہوا تھا اس کے کھانے کا تم نے حق ادا کر دیا ہے۔ جنت واجب ہو جاتی ہے اس آدمی کے لیے جس آدمی نے اپنے زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ کو وقت پہ ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من آمن باللہ وبرسولہ، جو آدمی اللہ پہ ایمان لایا، اس کے پیغمبر پہ ایمان لایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کی، وَصَامَ رمضان، رمضان کے روزے رکھے، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ، اللہ کے ذمے واجب ہے، اللہ خود فرما رہے، اللہ کے ذمے کوئی واجب نہیں کر سکتا، خود اللہ نے اپنے ذمے پہ لے لیا کہ میں اپنے ذمہ کرم پہ لیتا ہوں کہ اس آدمی کو میں جنت میں ضرور داخل کروں گا، خواہ ہاجرن فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے اس کو موت آ جائے، یا اس نے اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی، اپنے ہی ملک میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر اور اپنے علاقے میں، اپنے گھر کے اندر اس کو موت آ گئی، تب بھی کوئی بات نہیں، اس نے یہ کام کیے، چونکہ اس کا تعلق اسلام کی بنیادی ارکان کے ساتھ ہے، تمام اراکین یہ ادا کر رہا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد نماز بھی قائم کی، زکوٰۃ بھی ادا کی، رمضان کے روزے بھی رکھے، ایسے آدمی کا اللہ کے ذمہ حق ان یدخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور دوسری طرف نقصانات بھی سامنے ہونے چاہیے کہ اگر کسی نے اس حق میں حق تلفی کی تو اس کی سزا کیا ہے، اللہ کیا ایسے آدمی کا ٹھکانہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور کوئی بھی اگر نہ بیان کیا جائے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اس کا ترجمہ کھول کے پڑھ لینا، ایک آیت اور ایک وعید کافی ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے گنتے رہتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کر کے گنتا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ جن چیزوں کو وہ اپنے لیے آج عزت کا سبب سمجھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اسے تنہا چھوڑ کے واپس آ جانے والی ہیں۔ عزیز و اقارب بھی قبر تک چلے جائیں گے، وہاں دفن کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے، مال تو پہلے ہی فارغ ہو گیا، ادھر بدن سے روح نکلی، مال وراثت بن گیا۔ اب پچھلوں کی مرضی ہے، یہ تو شریعت کا ہمارے اوپر دین کا احسان ہے کہ جس نے اس میت کا موت کے بعد بھی کچھ حق رکھا ہے اس کے مال میں سے، کہ اس مرنے والے کا اپنے مال میں اتنا حق ہے کہ اس کو تجہیز اور تکفین کے اوپر، تدفین پہ جو اخراجات آتے ہیں اس پہ اگر اس کے ورثاء راضی نہیں ہے، کوئی اور نہیں کر رہا، اس کے مال میں سے کیا جائے گا، 1/3 میں اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ تو شریعت نے احسان کیا اس مرنے والے پر، ورنہ اس کی روح نکلی، مال وراثت بن گیا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا اس کا۔ کیا ہم یہ دیکھتے نہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دست و بازو ہے، یہ میرا فلاں ہے، مشکل میں کام آنے والا ہے۔ دنیا کی مشکل کیا مشکل ہے جس میں یہ کام آئے گا؟ مشکل تو وہ ہے، امامنا عقبات عمیقہ لا بد من المرور علیہا، امامنا جبال طویلہ، ہمارے سامنے ایک لمبا سفر ہے، لمبی کھائیاں ہیں، لمبی گھاٹیاں ہیں، لمبے سفر کے صحرا اور لمبے پہاڑ کیا اس کے مقابلے میں ہے، وہاں سے جو گرا تو پھر نہیں اٹھ سکے گا۔ اس سفر پہ ہم نکلے ہوئے ہیں اور ہم نے وہاں جانا ہے، ان کھائیوں کو عبور کرنا ہے، مشکلات تو وہاں کی ہیں، اس مشکل میں بتاؤ کون سا بھائی کام آنے والا ہے؟ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
انسان فوت ہو جاتا ہے، اٹھانے والے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، 3 چیزیں اس کے ساتھ، اس کا مال، روح نکلی پیچھے رہ گیا، عزیز و اقارب، دوست احباب قبر تک گئے، محلے والے قبر تک گئے، اس کے بعد مٹی ڈالی، واپس آ گئے۔ اب ایک ہے اس کے ساتھ اس کا حقیقی دوست، یا اچھا ہے یا برا، وہ اس کا عمل ہے، جس نے وفا کی اس کے ساتھ، اور جو وفا نبھائے گا وہ اس کی برائی بھی اس کے ساتھ جائے گی اور اس کی اچھائی بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ میں کہا کرتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں مرنے والا خالی ہاتھ گیا، کچھ لے کر نہیں گیا، نہیں، مال لے کر نہیں گیا، عزیز و اقارب کو لے کر نہیں گیا، لیکن اعمال کو ساتھ لے کر گیا ہے، خالی نہیں گیا، وہ اچھائی برائی کو ساتھ لے کر گیا ہے۔ ایسا شخص جس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، قرآن کہتا ہے مال جمع کر رہا ہے، ڈھیر لگا رہا ہے، بینک بیلنس پہ فخر کر رہا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اسے دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ کب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونے چاندی کو، اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر ان کی پیشانیوں پہ اس کے داغ لگائے جائیں گے، وَجُنُوبُهُمْ، ان کے پہلوؤں پر، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشت اور پیٹھ پر، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب اپنے اس جمع کیے ہوئے مال کی سزا بھگتو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ صحیح بخاری میں، مسلم میں حدیث ہے، یہ مال من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ نے مال دیا، ولم یؤد زکاة مالہ، اس نے اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کی، قیامت کے دن اللہ اس مال کو ایک سانپ کی شکل دے دے گا، مثل لہ شجاعا اقرع، اسے ایک سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور اس سانپ کو اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا، اور وہ اس کی باچھوں کو چیرے گا اور کہے گا میں تمہارا وہ مال ہوں، انا کنزک انا مالک، میں تمہارا وہ خزانہ، تمہارا مال ہوں جس میں تم نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا، قرآن مجید نے اس کو مشرک اور کافر کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ سورۃ فصلت کی آیت 7 کھول کے پڑھ لینا، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لیے، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، آخرت کے وہ منکر ہیں۔ ایک ایک جملہ اللہ کی قسم پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا یہ مشرک ہے، مشرک کی صف میں ہے یہ۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ تو مشرک کا کام ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ مسلمان ہو کے، مومن ہو کے زکوٰۃ کو کیسے ٹیکس سمجھتا ہے؟ تب تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضرت نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا اور فرمایا جو شخص نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، جب تک میرے بدن میں ایک سانس باقی ہے میں اس کے خلاف لڑوں گا، اگرچہ مجھے تنہا لڑنا پڑے، اگرچہ مجھے اس کے لیے اپنے گھر کے تمام افراد قربان کرنا پڑے، اگرچہ مجھے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے، میں اس کے خلاف نکلوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ نماز کو تو فرض سمجھتا ہے، زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتا۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قحط سالی مسلط کرے گا، جب اجتماعی طور پر قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، اللہ اجتماعی طور پر ان پہ قحط سالی۔ میں نے پہلے بھی ایک جمعہ میں بیان کیا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، 5 چیزیں آپ نے بیان کی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب یہ لوگ اپنے زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اپنے مال کی زکوٰۃ سے رک جائیں گے، إِلَّا مُنِعُوا عَلَيْهِمْ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمان سے قطروں کو روک دے گا، آسمان سے بارشیں نہیں ہوگی ان پر۔ اور اگلا جو جملہ ہے وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ تُمْطَرْ، اگر اس روئے زمین پر جانور مویشی چوپائے نہ ہوتے، ایک قطرہ بھی اللہ نہ برساتا۔
ان چوپائے اور مویشیوں کی وجہ سے جو بے زبان جانور ہیں ان کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بارشیں کرے گا، ورنہ ان کی وجہ سے ایک قطرہ بھی اللہ زمین پہ نہ بھیجتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پہ لعنت فرمائی، یاد رکھیے کسی مسلمان کے اوپر لان تان کرنا، لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ۔ کسی کو یہ کہنا اللہ تمہارے اوپر لعنت کرے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں چند جرائم ایسے ہیں جن پر خود اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر، سود کے معاملے میں گواہ بننے والے پر، ان سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پھر آگے فرمایا والواشمہ والمستوشمہ والواصلہ والمستوصلہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر، اس عورت کے اوپر جو رنگ گدواتے ہیں۔ رنگ گدوانے کا مطلب آپ نے دیکھا بعض عورتیں اور بعض مرد حضرات بھی اپنے پیشانی پر یا جسم کے کسی حصے پر رنگ کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا تل بناتے ہیں، اور اسی میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اپنے جسم کے اوپر ٹیٹو بناتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جسم میں گدوا کے اندر، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت۔ والواصلہ والمستوصلہ، وہ مرد و عورت جو بال مصنوعی طور پر بال ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ابھی اگر اس مسئلے میں تفصیل ہے، وقت کی اجازت نہیں، بعد میں پوچھ لینا کسی کو اس میں سمجھنا آئے تو۔ بال اپنے اضافی کرنا، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہیں پہ اللہ کی لعنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی، فرمایا ان لوگوں پر لعن اللہ مانع الصدقہ، جن لوگوں پہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو پھر یاد رکھیے جس پہ اللہ کی لعنت ہو، جسے اللہ مشرکوں کی صف میں کھڑا کرے، جسے اللہ کہیں کہ روئے زمین پر فساد کا سبب ایک یہ ہے، اس آدمی کے اوپر ساری دنیا بھی ایک تھالی میں سمیٹ کر اس کے سامنے کر دی جائے، تب بھی کبھی بھی یہ سکون والی زندگی، کامیابی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق ادا کرنے والا بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کے بندوں کا، اپنی مخلوقات کا جو حق ہمارے ذمہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کا بھی ہمیں سبب، ذریعہ، اور اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔